ہم سب مسلمان یہاں پہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک بہتر تعلق ہو، ایک بہتر ریلیشن شپ ہو، ہم بہتر مسلمان بنیں. ایوری ون وانٹس دیٹ. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ چیز مشکل ہے ہمارے لیے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اسٹرگل کرتے رہتے ہیں اس چیز کے لیے؟ میں نے 4 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی تھیں، براڈ بیس کیٹیگریز آئیڈینٹیفائی کی تھیں جو ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتی ہیں یا امپیڈمنٹس ہیں، رکاوٹیں ہیں ٹوورڈز بیکمنگ اے بیٹر مسلم، ٹو ڈرائنگ کلوزر ٹو اللہ. اور وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ النفس، الہوا یعنی ڈیزائرز، الدنیا اور الشیطان. نفس یعنی نفس سے مراد یعنی آپ کا اپنا آپ کا اپنا سیلف، اپنا ایگو، اپنی اندر کی آواز، وہ ایک رکاوٹ ہے. اس کے بعد ہوا یعنی ڈیزائرز، چاہتیں انسان کی، پھر دنیا اور پھر الشیطان. تو یہ 4 چیزیں ہمارے علماء نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں کہ جو بھی انسان بہتر انسان بننا چاہتا ہے، بہتر مسلمان بننا چاہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب تر ہونا چاہتا ہے، اس کو ان 4 چیزوں کے ساتھ سٹرگل کرنا پڑتا ہے. اور دیکھیں، جب ہمارا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جب کوئی پرابلم ہوتا ہے، پرابلم کا آدھا حل جو ہے وہ ڈائگنوسس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ مسئلہ ہے کیا. کوئی مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے مسئلہ لے کے اپنا، تو اگر ڈاکٹر اس کو ڈائگنوز کر کے بتا دے کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے تو وہ ایک لحاظ سے آدھا حل ہے. ڈائگنوسس از ہاف آف ٹریٹمنٹ. اس کے بعد ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگی اسی ڈائگنوسس کے مطابق. تو ہمارے لیے بھی اسپیشلی جو لوگ چاہتے ہیں ایمان میں برتاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک قربت جو کہ ہر مسلمان کی ایک ایسپریشن ہونی چاہیے، تو اس میں کیا چیلنجز، کیا پرابلمز ہمیں فیس ہوتے ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، ان کو ڈائگنوز کرنا، ان کو اسٹڈی کرنا. آپ سمجھیں آدھے مسئلے کا حل یہی ہے کہ یہ جان لینا کہ میرے لیے چیلنجز کیا کیا ہیں. اور وہ چیلنجز جیسے میں نے کہا کہ ہمارے علماء نے ان 4 چیزوں میں ان کو سمیٹا ہے: نفس کے اندر، ہوا ڈیزائرز کے اندر، دنیا کے اندر اور شیطان کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہ بنایا ہے چاند کو، سورج کو، دن کو، رات کو. گواہ بنایا کس بات کے اوپر؟ کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کو پاک کر لیا، نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی نفس کو کرپٹ کر دیا. this shows us the importance of understanding this subject کہ یہ سیلف اور اس کو پاک کرنا، اس کی پاکی اور ناپاکی یہ ہے کیا، معاملہ کیا ہے. جیسے نفس کے معاملے میں اگر انسان گناہ بار بار کرے گا تو اسپائرل ہو کے اتنا نیچے چلا جائے گا کہ اس سے اٹھنا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح اپنی اگر ہوا کی پیروی کرے گا تو وہ ایسے ہی ہے کہ اس نے اپنی ڈیزائرز کو خدا بنا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر وہ کام کرتا ہے جو اس کے دل میں آتا ہے، جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے، حالانکہ اس کو وہ کرنا چاہیے تھا جو اللہ تعالیٰ اس سے چاہتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے اس بندے کو دیکھا جس نے اپنی ڈیزائرز کو ہی اپنا خدا بنا لیا. کیسے؟ کہ بس جو جی میں آتا ہے، جو دل کرتا ہے بس کرتا ہے، not caring about what Allah has said, what is right, what is wrong. He does whatever he pleases. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو گمراہ کر دیتا ہے اور اس کے اوپر ایسی مہر لگ جاتی ہے اس کے دل کے اوپر کہ اس کے لیے پھر واپس آنا مشکل ہو جاتا ہے. وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ پڑ جاتا ہے. فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، پھر کون ہے جو اس کو ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ کے بعد؟ یعنی ایک ریٹوریکل کوسچن اللہ تعالیٰ نے یہاں پوچھا ہے. پھر کوئی ہے جو ایسے بندے کو ہدایت دے سکتا ہے؟ یعنی مسئلہ کیا ہوا کہ اس نے اپنی نفس کی پیروی کی، اس نے اپنی ڈیزائرز کو فالو کیا، بار بار کرتا کرتا اس کو خدا ہی بنا لیا، اور اب اس کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تم بالکل ایک اجنبی ہو یا ایک راہ چلتے مسافر. اور غالباً واللہ تعالی عالم اس حدیث کا اصل مفہوم بھی یہی ہے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا کے ساتھ دل اس طرح نہ لگا لینا کہ یہ بی آل اینڈ اینڈ آل ہے آپ کا، لیکن اس دنیا کے ساتھ ایک لیول آف ڈسکنیکٹ رکھنا، ہمیشہ ایک لیول آف ڈسکنیکٹ رکھنا کہ یہ کبھی بھی آپ سے چھین لی جا سکتی ہے، کبھی بھی اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، اور اپنا فوکس جو ہے وہ آخرت ہونا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں جگہ جگہ بتایا کہ یہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے شیطان. کیوں بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ کیوں ہمیں بار بار شیطان کے بارے میں بتایا؟ وہی اسی وجہ سے
کہ ڈائگنوسس جو ہے وہ ہاف آف کیور ہے، کہ جان لینا کہ مسئلہ ہے کیا، وہ شروعات ہے اس مسئلے کو سولو کرنے کی. اور یہ جو پہلی 3 چیزیں بھی میں نے مینشن کی، یہ بھی سب قرآن میں مینشنڈ ہے. النفس، الہوا، الدنیا، ساری چیزیں قرآن میں مینشنڈ ہیں. اور شیطان انہی چیزوں کو یوز کرتا ہے آپ کے اور میرے خلاف. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی فٹ سٹیپس کو ان کو نہ فالو کرنا.